الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك في يدي وأن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرأفة وأن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بدعائي على الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كي أكفيكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، آج امت کے حالات ایسے موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ حالات سدھرنا ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایڈوانس ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں، یا پھر ہم اپنے اندر سیاسی شعور بیدار کریں، اور حکومتی عہدوں میں ہم بھی حصے دار بنیں، تو ہو سکتا کہ یہ جو ہم پر حالات ہیں وہ سدھر جائے۔ یہ ہمارے خیالات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا بولا میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ انا مالک الملوک، میں تمام بادشاہوں کا، تمام شہنشاہوں کا، جتنے دنیا کے اندر بادشاہ ہے، حکمران ہے، جو کچھ بڑا آدمی ہے، ہر شخص سے بڑا میں ہوں۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قلوب الملوک فی یدی، کہ تمام بادشاہوں، تمام شہنشاہوں اور تمام حکمرانوں کے دل میرے قبض قدرت میں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں، جب بندے میری فرمانبرداری کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان حکمرانوں کے، ان بادشاہوں کے، ان بڑوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت رحمت کو، نرمی کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور جب بندے میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسُّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ، تو اور جب بندے نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت ان حکمرانوں کے اور ان بادشاہوں کے دلوں کے اندر نفرت، سختی پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم کو یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس حال میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اللہ رب العزت کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں یا نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر آج ہم اللہ رب العزت کی فرمانبرداری میں لگے ہوتے تو آج ان حکمرانوں کے دل ہمارے سلسلے میں نرم ہوتے، محبت کیے ہوتے۔ آج ہمارے سلسلے میں اگر نفرت بھری پڑی ہے، آئے دن ہمارے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں، چاہے دیگر ممالک کے اندر ہو، فلسطین کے اندر ہو، عراق کے اندر ہو، جو کچھ ممالک کے شام کے اندر ہو، یا پھر ہندوستان کے بعض علاقوں کے اندر مسلمانوں کا خون جو بہایا جا رہا ہے، کسی بھی نام سے بہایا جا رہا ہو، کیوں بہایا جا رہا ہے، کیوں ان کے دلوں میں یہ سختی پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو میں ان لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت،
اور سختی پیدا کر دیتا ہوں۔ آج یہ سختی، یہ نفرت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان بندے بن چکے ہیں۔ آج جو دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ گناہ وہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکے ہیں، جب اس طرف غور و فکر کیا جائے تو سب سے پہلے اگر کوئی گناہ دیکھنے میں آتا ہے تو وہ یہ کہ اللہ کے بندے جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج وہ بندے، وہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعام کے طور پر جو عبادت ملی تھی، اس عبادت یعنی نماز کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم غور کریں کہ جمعے کے اندر تو مسجد بھری نظر آتی ہے، بعض دفعہ تو مسجد تنگ دامنی کا شکار ہو جاتی ہے، تنگ دامنی کا شکوہ کرتی ہے، لیکن عام نمازوں کے اندر، خصوصاً فجر کی نماز کے اندر ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ بمشکل 2 صف اگر بھر جائے تو اس مسجد کے لیے ایک فخر کی بات محسوس ہونے لگتی ہے کہ کم از کم 2 صف ہماری مسجد میں آ گئے۔ آج کیا ہماری مسجدوں کے قریب کیا آبادی نہیں ہے؟ کیا غیر مسلم رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ یہ نماز کا وقت ہوتا ہے، مؤذن پکار کر کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن یہ شخص اس کو چھوڑ کر، اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے وہ آرام کی نیند سو جاتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو وہ آرام کی نیند سو جاتا ہے، اور دنیا میں بھی چند وقت کے لیے، چند لمحے کے لیے وہ آرام کی نیند سوتا ہے، لیکن اس کے آرام کی نیند اس کے لیے ایک وبال کی شکل اختیار کر رہی ہے، جو اس کے حالات بگاڑ رہی ہے، جو اس کے سکون کو ختم کر رہی ہے۔ اور یہ نیند تھوڑی سی دیر کے لیے تو اس کو سکون پہنچا رہی ہے، لیکن عموم کے اعتبار سے تو حالات کی اتنی تبدیلی لا رہی ہے کہ اس کے سلسلے میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ سوچ و فکر کی بات ہے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں ہے؟ ہمارے ادھیڑ عمر لوگ کہاں ہیں؟ اور ہمارے وہ لوگ جو عمر کے آخری حصے کو پہنچتے ہیں، یہ لوگ کہاں ہیں؟ بیماری کی وجہ سے اگر آرام کر رہے ہیں وہ بات اور ہے، لیکن ان کے لیے نماز معاف تو نہیں ہے، گھر میں تو ادا کرنی چاہیے۔ نماز کے اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بھی آدمی پہ ایسے حالات آتے ہیں کہ آدمی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اور کافر اور مسلمان کے درمیان میں اگر فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ یہ خالی مسجدیں ان بے نمازیوں کے لیے بد دعائیں دیتی ہے۔ اسی یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات سدھرنے کو نہیں ہیں۔ ہم ہر اعتبار سے کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے دولت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی، آج اللہ نے ان کو دولت سے نوازا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے ہمارے اس شہر کے اندر بڑے بڑے مالداروں کی طرف اگر نظر ڈالی جائے تو صرف ہندو نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں میں کئی افراد ایسے ہیں جن کو اللہ نے ڈھیر سی دولت دے رکھی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دولت کے پیچھے محنت کی۔ آج اگر ہم اپنے دین کے پیچھے، اپنے اسلام کے پیچھے، شریعت کے پیچھے محنت کرتے تو آج ہمارے پاس شریعت ہوتی، ہمارے چہروں سے، ہمارے لباس سے شریعت دکھائی دیتی، اسلام کا نور دکھائی دیتا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا، امت محمدیہ نے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑا، جس کی وجہ سے آج ان کے پاس نہ اسلام نظر آتا ہے، نہ ان کے چہرے سے ایمان کا جو نور مطلوب ہے وہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے چاہیے یہ کہ اگر ان حکمرانوں کے دلوں کے اندر آج آئے دن مسلمانوں کی تو مثال وہ آج کل بہت چل رہی ہے، یہ ہو گئی کہ پنجرے کے چوزے ہیں، ایک کو نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو سب چیخنے لگتے ہیں، جب وہ نکل گیا تو سب خاموش ہو گئے، یہ سوچ کر کے ہم بچ گئے۔ پھر دوسرے کی باری ہے، اسی طرح یہی ہو رہا ہے۔ آج ایک کے اوپر ہوتا ہے، تھوڑا شور و غل کیا، پھر خاموش ہو گیا، پھر دوسرے کی باری اسی طرح آتی رہی۔ کوئی منظم کام ہم کیوں نہیں کر سک رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، کہ جب بندے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو پھر کہاں ان کے حالات کھلیں گے؟ کہاں یہ کچھ قدم اٹھائیں گے تو کامیابی تو اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ آج حج کرتے ہیں،
صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، ہر چیز کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر نماز کا اہتمام نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھو کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا سب سے پہلے کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں، آپ نے کتنے عمرے کیے ہیں، آپ نے کتنی زکوٰۃ ادا کی ہے، آپ نے کتنے صدقے کیے ہیں۔ یہ سوالات بعد میں ہوں گے، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے نماز کتنی پڑھ کر آئی ہے۔ اسی لیے نماز کا اہتمام بہت کرنا چاہیے۔ اگر بندہ نماز کا اہتمام کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے حالات میں سدھار پیدا کرنا شروع کرتے ہیں، اس کا ایک رعب اور دبدبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی زمانے کی بات ہے، یو پی کے ایک علاقے سہارنپور کے قریب کی، کہ وہاں پر فسادات ہونے والے تھے، تو وہاں کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے وہاں کے لوگوں میں ٹوپیوں کو تقسیم کیا کہ اگر کل کوئی شخص نکلے تو ہر شخص ٹوپی پہن کر نکلے، کوئی شخص بغیر ٹوپی کے نہ نکلے۔ تو سارے کے سارے لوگوں نے جب صبح میں فجر کے وقت جب نکلے تو سب ٹوپی پہن کر جب نکلے تو وہ جو لوگ فسادات کرانا چاہ رہے تھے، مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہ رہے تھے، وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنے مسلمان کہاں سے آ گئے، حالانکہ کوئی آیا نہیں تھا، بلکہ اس نے اسلام نے جو تاج مسلمانوں کو دیا تھا صرف وہ پہن کر نکلے تھے۔ تو اللہ نے یہ رعب اور دبدبہ صرف ایک چھوٹی سی چیز سے جب پیدا کر سکتا ہے تو ہماری عبادات سے، ہمارے نمازوں کے اہتمام سے کیا اللہ رب العزت نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم کو یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نماز کے اہتمام کے ذریعے وہ طاقت و قوت اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے کہ جس کے عطا ہونے کے بعد کوئی شخص بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کا حدیث کا کچھ حصہ بچ گیا ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ آئے گا۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔